بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک ملک ہے ملاوی۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساؤتھ افریقہ سے ملاوی کا سفر ہوا، جس میں کئی علماء رفیق سفر رہے۔ اس شہر میں بہت سے مسلمان ایسے بھی تھے جو کسی وجہ سے علماء اور اہل اللہ سے بدگمان تھے، لیکن حضرت والا کے بیانات میں بہت سے مقامات پر وہ لوگ بھی شامل ہوئے اور اتنے متاثر ہوئے کہ ہر مقام پر پہنچ کر شرکت کی، اور کثیر تعداد میں لوگ سلسلے میں داخل ہوئے۔ ایک ہی سفر میں الحمدللہ ملاوی کی فضا بدل گئی۔ جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پر پہنچے تو فلائٹ میں تاخیر تھی۔ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت والا نے ارشاد فرمایا، اللہ والے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی جوتیاں اٹھانے کی تمنا کرتے ہیں، جبکہ عاشق مجاز جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں۔ یہ تو ظاہری رسوائی ہے، اور ان عاشق مزاجوں کے قلب پر جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت و عذاب اور تلخی حیات برستی ہے، وہ مستزاد رہی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، نہ دنیا میں چین ملتا ہے نہ آخرت میں۔ اس سے بڑے خسارے میں کوئی انسان نہیں جو اپنے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کی، بے حیائی کی اور بے وفائی کی کمینی عادتوں میں مبتلا ہے۔ اس سے بڑے خسارے میں کوئی انسان نہیں جو اپنے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کی، بے حیائی کی اور بے وفائی کی کمینی عادتوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے سارے عالم میں میرا یہی مضمون ہے کہ غیر اللہ کو دل سے بالکل نکال دو اور پھر دوبارہ آنے بھی نہ دو۔ ایک تو ہے اخراج کہ غیر اللہ کو نکال دیا، مگر آنکھوں کا گیٹ کھلا رکھا کہ پھر دوبارہ دوسرا حسین آ جائے۔ اس گیٹ کو بند کر لو، غض بصر رکھو، کسی حرام نمک مت چکھو۔ لعنتی حیات سے بچو۔ بد نظری ملعونوں کی حرکت ہے، بد نظری کی وجہ سے لعنت آئے گی، لعنت اللہ سے دور کرے گی، سایہ رحمت سے تمہیں الگ کرے گی، جس کی وجہ سے خالق امارہ بالسوء کا استثناء ختم ہو جائے گا۔ امارہ بالسوء کا خالق الا ما رحم ربی سے مستثنیٰ، امارہ بالسوء کا یعنی نفس امارہ کا خالق الا ما رحم ربی سے استثناء فرماتا ہے کہ جب تک میری رحمت کے سائے میں رہو گے نفس امارہ کے شر سے بچے رہو گے، لیکن اگر لعنتی کام کرو گے تو میری رحمت کا سایہ تم سے ہٹ جائے گا، کیونکہ لعنت اور رحمت دونوں ضد ہیں اور اجتماع ضدین محال ہے۔ لعنت سبب بعد ہے اور رحمت سبب قرب ہے، تو قرب اور بعد بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے دوری بھی ہو اور حضوری بھی ہو۔ سائنس نے محنت کر کے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کی۔ دنیا کے لوگ محنت کر کے زمین سے پٹرول نکالتے ہیں، لیکن ہم اپنے احباب سے یہ کہتے ہیں کہ تم کوئی اور محنت نہ کرو، خالی اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے پر جان کی بازی لگا دو۔ زخم حسرت کھاتے رہو، ہر زخم حسرت پر اللہ کا پیار ملتا ہے۔ اللہ کے پیار سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے۔ اللہ پر فدا ہونے سے آپ کی روح کو اللہ پاک انتہائی سرور و کیف اور مستیاں اور خوش مستیاں اور نشے اور سارے عالم کی تمام لذات کا حاصل آپ کے دل میں گھول دے گا، اور آپ باوضو بھی رہو گے۔ اللہ کے نام کا مزہ ہم کو باوضو رکھتا ہے، لیلاؤں کا مزہ ہم کو
بامزی کر کے ناپاک کر دیتا ہے۔ یہ وضو شکن مزہ ہے، یہ ہمیں اس قابل بھی نہیں رکھتا کہ ہم نماز پڑھ سکیں، اور اللہ کا عشق ہم کو ہر وقت بامزہ بھی رکھتا ہے اور بے مزی بھی رکھتا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہے، اس کی محبت پاک ہے، اس محبت کے کرنے والے بھی پاک رہتے ہیں، بلکہ دوسروں کو ان کی صحبت سے پاکی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہر غض بصر پر حلاوت ایمانی دیتا ہے، اور لیلا ہر بدماشی پر گالیاں دیتی ہے، اور لیلا کے وارثین بھی گالیاں دیتے ہیں، اور غض بصر پر اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ کے وارثین یعنی اہل اللہ بھی متقی بندوں کا سے پیار کرتے ہیں۔ جو ان کا ولی ہوتا ہے سارے عالم کے اہل اللہ کا بھی ولی ہوتا ہے، اس کے پاس لوگ کونوا مع الصادقین کے لیے دوڑتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ۔ نہ عشق عورت سے کچھ ملے گا، نہ عشق امرت سے کچھ ملے گا۔ یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینہ، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ میری فکر لامکاں ہے، میرا درد جاوداں ہے، میرا قصہ دل ستاں ہے، میری رقص خون رواں ہے، میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ اللہ نے اپنا ولی بنانا آسان کر دیا ہے کہ کوئی کام نہ کرو اور ولی اللہ بن جاؤ۔ دنیا کے لوگ دوستوں سے کام لیتے ہیں، تب دوستی کا لقب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ کے کام نہ کرو اور مثبت کام یعنی فرض واجب سنت مؤکدہ ادا کر لو، لیکن نظر کی حفاظت کرتے رہو، کام تھوڑا سا کرو۔ بتاؤ کام کرنا مشکل ہے یا کام نہ کرنا مشکل ہے؟ سعدی شیرازی کا شعر ہے، دل آرامے کے داری دل درو بند، دیگر چشم از ہما عالم فرو بند۔ دل کا آرام اسی میں ہے کہ اللہ سے دل لگائے رکھو اور آنکھوں کو سارے عالم کے حسینوں سے بچائے رکھو۔ یہ بڑا مزیدار عمل ہے۔ زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ لاشوں کو چھوڑا اور زندہ رہنے والے کو پایا، یموت کو چھوڑا لا یموت کو پایا، اور یموت کے پیچھے پڑو گے تو موت ہی پاؤ گے۔ سر جھکا کے مت سنو، سر اٹھا کے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت مفید مراقبہ عطا فرمایا کہ مراقبہ کرو کہ میری مسلمانی کو قبر میں 10,000 کیڑے کھا رہے ہیں، بس سب بدماشی بھول جاؤ گے۔ اللہ کے نام پر یہی کہتا ہوں کہ غیر اللہ کو چھوڑ دو، بالکل مت ڈرو کہ پھر ہماری دنیا مزیدار نہیں رہے گی۔ اللہ ایسا مزہ دے گا جو بے مثل ہوگا۔ اللہ کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، ان کا مزہ بھی بے مثل ہے، مگر بات یہ ہے حسین تو نظر آتے ہیں، اللہ میاں نظر نہیں آتے۔ لیکن عمل کر کے دیکھو، اللہ کو قلب میں پاؤ گے۔ حدیث میں یجیدو کا لفظ ہے، یجیدو فی قلبہ حلاوت الایمان، اور یجیدو کے لیے وجود ضروری ہے۔ جب حلاوت ایمانی موجود ہوگی اور آدمی واجد ہوگا، پھر کیسے مزہ نہ آئے گا۔ جن لوگوں نے اس نصیحت پر اور اللہ پاک کے حکم اور حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان پر عمل نہیں کیا، ان کی زندگیاں دیکھ لو۔ واللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ عشق بازوں کی اتنی تلخ حیات ہے جس کی حد نہیں۔ ان کی دوزخ دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں کیسا عذاب ہوگا؟ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، دوزخ میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی۔ موت اور زندگی کے درمیان میں چلاتے رہیں گے جیسے گدھا چلاتا ہے۔ زفیروں و شہیق، زفیر کہتے ہیں بلند آواز سے چیخنے کو، اور شہیق کہتے ہیں جب گدھا چیخ چیخ کر خاموش ہوتا ہے
تو ایک خاص آواز نکالتا ہے، پھر خاموش ہوتا ہے۔ تو جتنے عاشق مجاز ہیں غیر اللہ سے نظر نہیں بچاتے، وہ زندگی اور موت کے درمیان میں پریشان اور بدحواس رہتے ہیں۔ بعد فجر مسجد فلاح ملاوی میں یہ باتیں ارشاد فرمائی، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ انسان کی زندگی اور دنیا کا قیام دو ریل کے درمیان میں ہے۔ ایک ریل پیدائش کی ہے کہ دنیا میں آ گیا، اور ایک ریل واپسی کی ہے۔ آنے والی ریل کا نام پیدائش کی ریل ہے اور جانے والی ریل کا نام موت کی ریل ہے۔ ایک ٹرین سے ہم دنیا میں آئے اور ایک دن موت کی ٹرین آئے گی، اس پر ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ تو جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کیا سامان لے جاتا ہے؟ جب انسان کو ایک دن اللہ کی طرف جانا ہے تو کیا سامان لے جائے گا؟ آپ لوگ جب اپنے باپ داداؤں کو قبر میں ڈالتے ہو تو ان کے ساتھ کیا مال جاتا ہے؟ کیا ان کا کاروبار بھی ساتھ جاتا ہے، یا ان کا لباس، یا ان کی کرنسی ساتھ جاتی ہے، یا ان کی مرغوبات جو وہ زندگی میں پسند کرتے تھے، مثلا بیوی، بچے، سموسے، پاپڑ، کھچڑی، کڑھائی ساتھ جاتی ہے؟ گجراتیوں کے لیے ان کی مرغوب چیز پیش کرتا ہوں۔ عام طور سے ان ممالک میں جو مسلمان آباد ہیں وہ نسلی طور پر گجراتی ہیں، زیادہ تر مسلمان، اور گجراتیوں کے دسترخوان پہ سموسے پاپڑ کمپلسری ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی کا اکرام کرتے ہیں تو کھچڑی کڑی بناتے ہیں۔ اس لیے حضرت اس کو ذکر کرتے ہیں کہ وہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر۔ گجراتیوں کے لیے ان کی مرغوب چیز پیش کرتا ہوں، غرض ان کے ساتھ کوئی چیز جاتی ہے، یا جسم سے گھڑی وغیرہ بھی اتار کر سفید کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو ننگا پیدا کیا تھا۔ بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے یا وہاں سے لباس پہن کر آتا ہے، مگر بچہ ننگا اچھا لگتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے مگر لوگ اس کو پیار کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بڈھا کپڑے اتار کر آئے تو اسے پیار کرو گے یا کہو گے کہ بڑے میاں پاگل ہو گئے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو کفن کے ساتھ بلاتے ہیں کہ ننگے مت آؤ۔ لہٰذا جب ہمیں اس دنیا سے کچھ نہیں لے جانا تو پھر ہم چھوٹنے والوں سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ جس چیز کے ساتھ ہم جائیں گے اس سے کیوں نہ محبت کریں؟ وہ کیا چیز ہے؟ اچھا عمل اور اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت اور نور تقوی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کے ساتھ تقوی اور دین کا رنگ جاتا ہے، رنگ طاعت، رنگ تقوی، رنگ دین، تا ابد باقی بود بر عابدین۔ عبادت کا نور، تقوی کا نور اور دین کا نور اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اگر اللہ قیامت کے دن پوچھے کہ کیا لائے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بزنس پیش کر سکتے ہیں کہ اتنا بزنس چھوڑ کے آیا ہوں، شاندار مکان اور بلڈنگ چھوڑ کے آیا ہوں، بینک بیلنس چھوڑ کر آیا ہوں، اور بڑے بڑے فارم اور باغات چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے کہ چھوڑ کر آئے ہو، میرے سامنے اس کا تذکرہ مت کرو۔ جو چھوڑ کر آئے ہو میرے سامنے اس کا تذکرہ مت کرو، یہ بتاؤ کہ میرے پاس لے کر کیا آئے ہو۔ تجارت تو تمہاری جوہانسبرگ میں رہ گئی، تمہارے باغ اور کھیتی اور گھوڑے اور ہاتھی اور جو بھی دنیا تھی وہ تم سب چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ یہاں کیا لائے ہو۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو خوب یاد کیا اور اللہ والوں کے ساتھ رہ کر اللہ کی محبت سیکھی تو وہی اللہ کے سامنے اللہ کی محبت پیش کر سکیں گے۔ میرے شیخ و مرشید مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے خلیفہ تھے۔ حکیم الامت کے بڑے بڑے خلفاء حضرت کے شاگرد تھے، یعنی حضرت پھول پوری کے شاگرد تھے، اور حضرت کے سامنے باادب بیٹھتے تھے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی مجلس میں حاضر ہوئے تو جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہیں جا کے بیٹھ گئے،
اور مفتی صاحب میرے شیخ سے فرماتے تھے کہ آپ بھی حکیم الامت کے خلیفہ ہیں اور میں بھی خلیفہ ہوں، لیکن آپ میرے استاد کے درجے میں ہیں۔ میرے شیخ کو 12 مرتبہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور ایک مرتبہ اس طرح زیارت نصیب ہوئی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی دیکھے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں عبد الغنی، آج تم نے اپنے رسول کو خوب دیکھ لیا۔ حضرت نے پھول پور قصبے سے کچھ فاصلے پر مکان بنایا تھا۔ مسجد، خانقاہ، مدرسہ مکان کا 10 منٹ کا راستہ تھا۔ آس پاس کسی کا گھر نہیں تھا۔ میں اذان دیتا تھا اور حضرت نماز پڑھاتے تھے۔ بستی سے دور جنگل کی زندگی عجیب غریب تھی۔ حضرت روزانہ 5-10 پارے تلاوت کرتے تھے اور ہر 10-20 آیت کے بعد اللہ کا نعرہ مارتے تھے، اور اس طرح سے اللہ کہتے تھے کہ مسجد ہل جاتی تھی۔ میری عمر اس وقت 20-22 سال کی تھی۔ میری جوانی تھی اور حضرت بڈھے تھے، 60-70 سال کے قریب، لیکن میرا دل کبھی نہیں گھبرایا۔ ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا میرے شیخ کے قدموں میں ہے۔ جہاں خالق جہاں ہوتا ہے وہاں جہان غلام ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس دونوں جہان کی لذت سے زیادہ مزیدار زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ دونوں جہان کی نعمت کو پیدا کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دل ای شکر خوشتر یا آنکھ کے شکر سازت، اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا جو شکر کو پیدا کرتا ہے وہ زیادہ میٹھا ہے۔ یہ دیوان شمس تبریز کا شعر ہے، مثنوی کا شعر نہیں۔ دیوان شمس تبریز میں 50,000 اشعار ہیں، جس کی شرح میں نے معارف شمس تبریزی کے نام سے لکھی ہے۔ اشعار مولانا رومی کے ہیں، مگر انہوں نے اسے اپنے پیر کے نام سے شائع کیا۔ تو فرماتے ہیں، اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ کے قمر سازت، اے دل یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا وہ جس کو جو چاند کا پیدا کرنے والا ہے، جو جنت کی نعمتیں پیدا کرتا ہے، دودھ کے دریا، شہد کے دریا، جنت کی ساری نعمتیں اور دنیا کی ساری نعمتیں پیدا کرتا ہے۔ نہ رکھتے وہ اگر لذت یہ مرغی بے مزہ ہوتی۔ اگر اللہ مرغیوں میں مزہ نہ رکھتا تو یہ آلو اور گوبھی کے بھاؤ بکتی۔ اگر گنوں میں رس نہ پیدا کرتا تو مچھردانی کے ڈنڈے ہوتے۔ تو جو اللہ دونوں جہان کی نعمتوں میں لذت پیدا کرتا ہے تو وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ جو لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، جس سے مجنوں جیسے الو پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیلا کے عاشق تو پاگل ہو جاتے ہیں، مگر مولا پر عاشق ہوتا ہے تو مولا اپنے عاشقوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی روح کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور دنیا میں عزت بھی دیتا ہے۔ اور لیلاؤں کے عشق میں جو پکڑے جاتے ہیں ان کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں۔ اس کے ماں باپ بلکہ سارا خاندان اس کی پٹائی کرتا ہے کہ تم میری بیٹی کو کیوں چھیڑ رہے تھے یا میرے بیٹے کو کیوں چھیڑ رہے تھے۔ لیکن مولا کے عاشقوں کے سر پر جوتے نہیں پڑتے، ان کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ مخلوق ان کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے کہ ایک اللہ والا جا رہا ہے، لاؤ اس کے جوتے ہم اٹھا لیں، شاید ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ تو اگر مرنا ہی ہے تو ایسے مالک پر مرو جو آپ کو دونوں جہاں سے بڑھ کر مزہ دے گا۔ سارے عالم کی لیلاؤں کا نمک اللہ آپ کے دل میں گھول دے گا، اور نہ مہر دینا پڑے گا، نہ اس کی ذلت میں گرنا پڑے گا۔ اللہ والا پاکیزہ راستے سے دونوں جہان کا مزہ لیتا ہے۔ اب میرا شعر سنو، جس کے دل میں مولا آتا ہے اس کو کیا ملتا ہے۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ لیکن اللہ دل میں کب آتا ہے؟ جب بندہ اپنا دل ایسے دل کے ساتھ پیوند کرتا ہے جس دل میں اللہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، جب اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے دل میں بھی اللہ آ جائے گا۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین۔ یوں تو متقی بننا، اللہ والا
بننا بہت مشکل کام ہے، لیکن ابھی تم کیا جانو کہ میرے بندوں کی اور میرے عاشقوں کی کیا شان ہے۔ تم ذرا دیر ان کے پاس بیٹھو، اگر تمہارا ڈپریشن اور ٹینشن اور ساری پریشانیاں اور غم خوشیوں سے نہ بدل جائیں، تب کہنا کہ اللہ کی کیا قیمت ہے اور میرے عاشقوں کی کیا قیمت ہے۔ میرے عاشقوں کے پاس بیٹھنے سے معلوم ہوگا کہ اللہ والا بننا تو بہت آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین میں یہ نہیں فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر دلالت کرتا ہے کہ مشکل پرچہ نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ والا بننے میں تو دیر لگے گی، یہ پرچہ ذرا مشکل ہے، تم ایسا کرو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ بیٹھنے میں تو کوئی خرچہ نہیں لگتا، جیسے گرمی کا مہینہ ہے، لو چل رہی ہے، اب اگر کسی آدمی کے پاس فریج نہیں ہے تو فریج والوں کے پاس بیٹھے اور اپنی بوتل ان کے فریج میں رکھ دے۔ جب ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل ملے گی اور تم ٹھنڈے پانی کا مزہ پا جاؤ گے تو پھر تم بھی صاحب فریج ہونے کی کوشش کرو گے کہ جب ہماری گرم بوتل دوست کے فریج میں ٹھنڈی ہو گئی تو پھر ہم بھی کیوں نہ فریج خرید لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ولی اللہ بن جاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے اولیاء اللہ اور دوستوں کے پاس بیٹھو۔ کونوا مع الصادقین، جب تم دل میں سکون پاؤ گے اور دل میں ٹھنڈک ملے گی تو خود ہی کہو گے کہ بھائی جب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے میں یہ مزہ ہے تو پھر ہم بھی کیوں نہ اللہ والے بن جائیں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر، یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے سے دوستی ہو جائے تو اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا، مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ آج مجھے شیخ کا یہ جملہ رلا رہا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ مولانا ایوب و دوسرے احباب میرے ساتھ کونیا گئے تھے، جہاں مولانا رومی کا مزار ہے۔ 10 گھنٹے کا راستہ تھا، پوری بس ایئر کنڈیشن تھی اور اس میں ہماری اردو میں مثنوی کی شرح ہوتی رہی۔ جنوبی افریقہ کے مولانا عبدالحمید صاحب انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے رہے، تو گائیڈ جو ہوٹل کی طرف سے نمائندہ تھا ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں داڑھی والوں کا ایسا قافلہ نہیں دیکھا اور اللہ کا اور اللہ کی محبت کا ایسا تذکرہ زندگی میں نہیں سنا۔ تو اس سفر میں جو لوگ میرے ساتھ تھے ذرا ان سے پوچھو کہ کیسا مزہ آیا تھا۔ جب ان کے غلاموں کے ساتھ یہ لطف آیا تو اللہ والوں کے ساتھ سفر میں کیا مزہ آئے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے اور ان کے غلاموں سے، ورنہ شیطان بہکا دیتا ہے کہ اب حکیم اجمل خاں کہاں رہے، ان معمولی حکیموں سے ہم کیا علاج کرائیں۔ لیکن اگر حکیم اجمل خاں کے شاگرد مل جائیں تو ان کو حقارت سے مت دیکھو، اسی طرح اسے بھی اللہ والا سمجھو جس نے اللہ والوں کی غلامی کی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ دیسی آم کو 1 لاکھ کتاب پڑھاؤ مگر لنگڑے آم کی قلم نہ لگاؤ تو کیا صرف کتاب پڑھنے سے وہ لنگڑا آم بن جائے گا؟ میرے مرشد اول فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کے ساتھ زندگی کے کچھ دن لگائے وہ اللہ والے بن گئے، اور خالی پڑھنے سے علم تو آ جائے گا، آپ عالم منزل تو ہو جائیں گے، منزل کا علم تو ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا رستہ ہے، ایسے چلو ایسے چلو، مگر محض کتاب پڑھنے سے آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، عالم منزل ہو جائیں گے، بالغ منزل نہیں ہو سکتے۔ مدرسوں میں پڑھ کر عالم منزل ہونا ہے اور اللہ والوں سے بالغ منزل ہونا ہے۔ مدرسوں میں اراءۃ الطریق پاؤ گے، یعنی اللہ کا راستہ نظر آئے گا، مگر ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک اللہ والے پہنچائیں گے۔ جو خود نہیں پہنچا وہ دوسروں کو کیا پہنچائے گا۔ ایک آدمی نے حج نہیں کیا مگر کتاب خوب پڑھی ہے، حج کے سارے مسائل کو جانتا ہے مگر حاجی نہیں ہے، تو اس کی تقریر میں بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ نہ اس نے کعبہ شریف دیکھا نہ روضہ مبارک دیکھا، تو اسے کیا مزہ آئے گا۔
مناسک الحج کے مصنف محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے کعبہ شریف میں غلطی ہو گئی، تو ایک عرب کے لڑکے نے کہا کہ اما قرأت مناسک الحج للملا علی القاری، کیا تو نے ملا علی قاری کی مناسک الحج نہیں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہی ملا علی قاری ہوں، مگر عملی مشق نہیں تھی، چنانچہ غلطی ہو گئی، اس لیے عمل والوں سے ملتا ہے۔ دیکھیے نئی موٹر ہے، کئی میل تک اس کی روشنی جا رہی ہے اور سارا راستہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے، مگر کیا بغیر پٹرول کے موٹر چل سکتی ہے؟ اسی طرح علم روشنی ہے، مگر علم پر عمل کرنے کے لیے پٹرول چاہیے، اور اللہ کی محبت کا پٹرول اور اللہ کے خوف کا پٹرول اللہ والوں کے سینوں سے ملتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، خاص کر علماء دین سے، کہ یہ بتائیے کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی، قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی اور مجدد زمانہ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کی کوئی کمی تھی؟ یہ لوگ تو علم کے سمندر تھے، لیکن علم کے سمندر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قلندر بننے گئے تھے۔ علم کا سمندر اگر اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائے گا تو قلندر نہیں ہو سکتا، نفس کا بندر رہے گا، نفس کے تابع ہو جائے گا، نفس کی شہوت کی اتباع کرے گا، کیونکہ دل میں محبت کا پٹرول نہیں ہے۔ جدہ سے موٹر مکہ شریف جا رہی تھی، میں بھی اس میں تھا، اور میرے مرشد ثانی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم بھی تھے رحمہ اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ موٹر گرم ہو رہی ہے، کیا ایئر کنڈیشن نہیں چلایا؟ موٹر چلانے والے میرے شیخ کے خلیفہ انجینئر انوار الحق تھے، وہ حضرت کے خلیفہ بھی تھے اور بھائی بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو ایئر کنڈیشن چلا دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر موٹر ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے، گلاس اترا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری ہی طرف والا شیشہ 1 انچ کھلا ہوا تھا اور باہر سے گرم لو اندر آ رہی تھی۔ اللہ والوں کو ہر بات سے ہدایت ملتی ہے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، مگر موٹر میں پوری ٹھنڈک نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ایک شیشہ کھلا ہوا تھا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ اللہ تو کرتے ہیں مگر آنکھ کا شیشہ کھول دیتے ہیں، تو اللہ اللہ کہنے سے دل کی ٹھنڈک کے لیے ایئر کنڈیشن چل گیا، مگر آنکھ کھول کر کالی گوری کو دیکھ رہے ہیں، نظر کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، نظر کا شیشہ نہیں چڑھایا، تو دل میں ٹھنڈک کیسے آئے گی؟ کیونکہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا شریعت میں حرام ہے، اس لیے حفاظت نظر انسان کا طبعی حق ہے، کیونکہ کوئی شریف انسان نہیں پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی خالہ، اس کی بہن، اس کی پھوپھی کو کوئی شخص بری نظر سے دیکھے۔ تو اللہ نے ہماری ہی پسند اور عین فطرت کے مطابق قانون نازل فرما دیا، یغضوا من ابصارہم، اپنے نظر کی حفاظت کرو، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بہن کو مت دیکھو، کیونکہ اس کے عشق میں دل کا قبلہ بدل جائے گا۔ پھر چاہے قبلہ روح ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، مگر بد نظری کی نحوست سے اس کی نظر میں وہی حسین قبلہ رہتا ہے۔ جسم کعبے کی طرف ہے مگر دل اس حسین کی طرف ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کے دل کا قبلہ بدل جائے اور ان کا دل غیر اللہ میں مبتلا ہو جائے۔ جیسے ابا نہیں چاہتا کہ میری بہو اتنی خوبصورت ہو کہ میرا بیٹا ہر وقت اپنی بیوی کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہے اور ابا کا نام بھی نہ لے، ابا کے پاس بھی نہ آئے، تو ربا نے بھی یہی پسند کیا کہ میں نظر کی حفاظت کا حکم دے دوں تاکہ میرے بندوں کا دل میرے ساتھ چپکا رہے، غیر اللہ کے ساتھ نہ لگا رہے۔ مرنے کے بعد ان کی قبروں میں جا کے دیکھو کیا ملے گا۔ اس پر میرا شعر ہے، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو ذرا سا شیشہ کھلا اور گرمی آ گئی، تو اگر اللہ اللہ کرو، اللہ والے بنو، اللہ کو یاد کرو،
تو آنکھ کی حفاظت کا بھی خیال کرو تاکہ دل اللہ کے نام سے ٹھنڈا ہو جائے۔ موٹر میں تو 4 شیشے ہوتے ہیں مگر انسان کے پاس 5 شیشے ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ۔ ان 5 شیشوں کو چڑھانا پڑتا ہے۔ پھر دیکھو کہ اللہ کا کتنا پیار ملتا ہے۔ کوئی عود کا عطر لگائے اور پیشاب اور پاخانہ بھی لگائے تو عود کا مزہ آئے گا۔ اسی طرح جب تک بندہ گناہ نہیں چھوڑتا اللہ کے نام کا پورا مزہ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جتنا بھی وقت مغرب سے پہلے مل جائے قبولیت کی گھڑی ہونے کی وجہ سے ضائع کیے بغیر دعا میں متوجہ رہنا چاہیے۔ اس وقت کچھ سن لیتے ہیں آپ لوگ، دل تھوڑا نرم پڑتا ہے، اور اسی نرمی قلب اور اسی فکر اور احساس کو لے کر جو ابھی تازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح یاد کر کے دعا کر کے منا کر ہدایت طلب کرنا چاہیے، تقویٰ طلب کرنا چاہیے۔ ایسے مواقع جب کسی عمل کی برکت سے یا کسی نصیحت کی برکت سے یا کسی ماحول کی برکت سے دل میں نرمی پیدا ہو اور شکستگی پیدا ہو تو اس موقع پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس شکستگی کے ساتھ جب اللہ سے رجوع کریں گے، مانگیں گے، طلب کریں گے تو آپ کو مانگنے بھی مزہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کو عطا فرمانے سے بھی خوشی ہوگی۔ خوب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ بندے کو۔ اس کا اہتمام کریں، اور جو ہدایات آپ لوگوں کو دی گئی ہیں موجودہ احوال کی روشنی میں اس کے اوپر عمل کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔